Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In our lecture number 13 today, we'll discuss how organizations can achieve strategic fit between their competitive strategy and supply chain strategy. We will also talk about the importance of expanding the strategic fit across the supply chain. And we will also mention how organizations can identify and overcome certain obstacles or challenges that impede the effective operations and performance of a supply chain. آج کے دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان باتوں کا ذکر کریں جو ہماری ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائے گی. ویل ٹرائی ٹو فوکس آن دا آئیڈیا کہ اگر ایک آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک فٹ اچیو کرنے کی اور امپلیمنٹیشن کرنے کی رسپانسبلٹی ہے تو وہ رسپانسبلٹی اکراس دا بورڈ ساری کی ساری آرگنائزیشن کے امپلائیز کی بن جاتی ہے. باوجود اس کے کہ ٹاپ موسٹ ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رسپانسبل ہوتے ہیں, بٹ دا رسپانسبلٹی آف افیکٹو امپلیمنٹیشن لائز ود دا امپلائی آف ایچ اینڈ ایوری فنکشن آف دی آرگنائزیشن. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس چیز کو بھی دیکھا تھا دیٹ ہاؤ آرگنائزیشنز آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایلیمنٹس آف دا ویلیو چین. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویلیو چین کے استعمال میں اکثر آرگنائزیشنز ایک فنکشن کے اوپر زیادہ فوکس ڈیولپ کر لیتی ہیں اور باقی فنکشن ایریاز کو یا فنکشنل ایریاز کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں. فار انسٹنس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ویلیو چین میں اگر آپ اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کسی حد تک آپریشنس ڈپارٹمنٹ سے جدا کر دیں یا علیحدہ کر دیں یا ان کو آپس میں کوآرڈینیشن کے بغیر امپلیمنٹیشن کے بغیر کام کرنے دیں گے تو وہاں پہ پرابلمس کچھ ایسی سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی اسٹریٹجک فٹ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے. اور ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ اگر اسٹریٹجک فٹ موجود نہیں ہوگی تو کمپنی کی سپلائی چین میں سپلائی چین سرپلس رجسٹر نہیں ہوگا. اینڈ وین دیر از این ایبسنس آف سپلائی چین سرپلس the profits of the company they go down. Similarly, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب کبھی آپ آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک فٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سپلائی چین کے اکراس آپ بات کرتے ہیں. ان ادر ورڈس آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس امپورٹنٹ کانسیپٹ کو صرف ایک فنکشنل ایریا تک محدود نہ کریں بلکہ تمام فنکشنل ایریاز کو ایکولی طور پر مجبور کریں کہ وہ اس چیز کو فالو بھی کریں اور ایک کامن گول کے تحت کمپنی کی جو پروفٹیبلٹی ہے یا جو اس کا میکسیمم پروفٹائزیشن کا نظریہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز ڈیولپ نہ ہو. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان پریکٹیکل ایسپیکٹس موسٹ آف دا آرگنائزیشنس دے فیس دا سملر پرابلم, اور وہ پرابلم صرف پاکستان کے آرگنائزیشنس تک محدود نہیں ہے. دنیا کی بڑی سی بڑی اکانمیز میں بھی یہی پرابلمز نظر آتی ہیں کہ آپ کا جو آرگنائزیشنل ٹارگٹ ہے وہ جب آپ کے فنکشنل ایریاز کی طرف پہنچتا ہے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. ان ادر ورڈس دیر از اے پرابلم ان دی الائنمنٹ آف دا گولس. ان آور لاسٹ لیکچر وی آلسو سو دیٹ اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر کی رسپانسبلٹی اسٹریٹجک سپلائی چین کی ڈائریکشن متعین کرنے میں ہے تو باقی ٹیم ممبرس کی رسپانسبلٹی اس کی امپلیمنٹیشن میں آ جاتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا دیٹ یور ویلیو چین از آفن ایکسٹینڈیڈ اینڈ ٹرمڈ ایز دی ایکسٹینڈیڈ ویلیو چین, اور اس کو آپ سپلائی چین کا نام بھی دے دیتے ہیں. مختلف ٹیکسٹ بکس میں مختلف طریقے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے, اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے دیٹ دیر از اے سچویشن کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے زیادہ نمبر آف امپلائیز اس سپلائی چین کو ہینڈل کر رہے ہیں, سپلائر کی جو امپلائیز ہیں وہ اس کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں, اور آف کورس کسٹمر کی جو انٹریکشن ہوگی آرگنائزیشن سے وہ 1-to-1 ہوگی, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سچویشنز میں بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ بھی آپ ڈیل کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی آن لائن سسٹمس. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپلائی چین کو عموماً لوگ صرف ایکسٹینڈیڈ سپلائی چین یا ایکسٹینڈیڈ ویلیو چین کہہ کے بات ختم نہیں کرتے, بلکہ وہ یہ بحث بھی لے کے سامنے آتے ہیں کہ کون سی چیز سب سیٹ ہے اور کون سی چیز سپر سیٹ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس آئیڈیا کو اپنے پرانے اور پچھلے لیکچرز میں بہت اچھی طریقے سے
کور کر چکے ہیں. آج ہماری جو ڈسکشن ہے اٹ وڈ فوکس آن دا آئیڈیا کہ آپ کی آرگنائزیشن اسٹریٹجک فٹ کیسے اچیو کر سکتی ہے. اس کے لیے کئی باتیں آپ بہت پہلے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ بینگ کہ یو شوڈ بی اویئر آف دی کسٹمر نیڈس اینڈ دا انسرٹنٹی ایسوسیٹڈ ود دا سپلائی چین. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یور آرگنائزیشن ہیز اے سرٹن لمیٹیشن, چاہے وہ سپلائی چین کی کیپیبلٹی ہو, چاہے وہ آپ کے انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹس ایسے ہوں جو کسی حد تک آپ شارٹ ٹائم پیریڈ میں یا آپریشنل ٹائم پیریڈ میں یا ایون ان یور ٹیکٹیکل ٹائم پیریڈ یو کین ناٹ چینج. تو یہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ جب تک سے آپ اپنے کسٹمرس کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ ان نیڈس کے اوپر اپنی کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کر سکتے. جب آپ اسٹریٹجی ہی نہیں ٹھیک طرح سے ڈیولپ کر سکیں گے تو آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں پور پرفارمنس شو کریں گے, اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی آرگنائزیشن اس پہ پروفٹس کی جگہ لاس انکر کرتے ہوئے شاید چیپٹر 12 یا چیپٹر 11 فائل کر کے اپنے آپ کو بزنس سے الگ کر لے گی. سو ہمارے پاس جو 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ اگر کسی آرگنائزیشن نے اسٹریٹجک فٹ بٹوین دی بزنس اور کمپیٹیٹو اسٹریٹجی اور سپلائی چین اسٹریٹجی کے درمیان حاصل کرنا ہے تو پہلا اسٹیپ تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب آپ اپنے کسٹمر کی نیڈز اور ریکوائرمنٹ کو سمجھیے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو سپلائی چین ہے کیا آپ نے اس کے ان پٹس اور آؤٹ پٹس کو انڈرسٹینڈ کیا. ان ادر ورڈس آپ نے جو 3 ٹیئر سسٹم ہے بٹوین یور آرگنائزیشن اور اس کی اپ اسٹریم میں جو سپلائرز ہیں اور جو آپ کی ڈاؤن اسٹریم میں کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ کیا, یا آپ نے کوئی ایسی کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کی افیکٹونیس سمجھتے ہوئے کوئی الائنس ڈیولپ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کے کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اینڈ آف کورس جب تک سے آپ ان 2 چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے آپ اسٹریٹجک فٹ اچیو نہیں کر سکتے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کسٹمر نیڈس کو ہم کسی حد تک اگنور کر دیتے ہیں, جبکہ مارکیٹنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس بھی پروڈکٹ یا سروس کو اپنے کسٹمر تک پہنچائیں گے اس کسٹمر کے لیے آپ کوئی پرائس یا پلیس یا پروموشنل ایکٹیویٹی کے ذریعے اس ساری انٹریکشن کو کسی امبریلا کے اندر رکھ کے اپنے کسٹمر کو پریزنٹ کریں گے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یو کین ایکچولی گو آؤٹ آف بزنس ویری سون. اور ہم نے یہ دیکھا بھی تھا کہ کچھ آرگنائزیشنز ہمارے سامنے امریکہ میں نظر آتی ہیں جن لوگوں نے, جہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی یا اس آرگنائزیشن کی تمام کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اس کو بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی. اب وہ ناکام سپلائی چین قرار دی گئی, باوجود اس کے کہ سپلائی چین کی جتنی ریسورسز تھیں, جتنے بھی اس کے پروسیسز تھے, جتنے بھی اس کے فنکشنل ایریاز تھے وہ اپنی جگہ پر قائم تھے اور بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے تھے. بٹ دیر آر اوکیزنز وین آرگنائزیشنز آر ریکوائرڈ ٹو چینج اور فائن ٹیون دیئر بزنس اسٹریٹجی اور دیئر سپلائی چین اسٹریٹجی. کس طرح سے, اگر آپ کو یاد ہو ایک کمپیوٹر مینوفیکچرر امریکہ میں کافی عرصے تک ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے کسٹمرز کو کسٹمائزیشن کی پالیسی اپناتے ہوئے بہت بہترین مشین پرووائڈ کرتا رہا, اور اس میں وہ اپنا سرپلس اس طرح سے حاصل کرتا رہا کہ کسٹمر کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جو آپ کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے اسی کے مطابق ہم نے آپ کو وہ کمپیوٹر پرووائڈ کر دیا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم تھنگس اسٹارٹیڈ ٹو ہیپن, اور سب سے بڑی بات تو یہی تھی کہ آپ اگر اپنی فزیکل پریزنس نہیں رکھ رہے, اور فزیکل پریزنس کے بغیر آپ آن لائن اسٹور کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے ذریعے وہ لیپ ٹاپ یا وہ کمپیوٹنگ مشین آپ اپنے کسٹمر کو تو پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا کمپیٹیٹر اگر فزیکلی وہی مشین آپ کو کسی بھی پراپر اسٹور میں پرووائڈ کر دیتے تو وہاں پہ کنوینئنس کے ساتھ ساتھ ٹائم کی سیونگ بھی ہوئی. فرض کر لیجیے آپ گئے کسی مارکیٹ میں, وہاں پہ آپ نے کمپیوٹر اسٹور میں کمپیوٹر دیکھا, پسند کیا اور آپ لے کے چلے آئے. اس کے برعکس اگر آپ کو 3-4 دن اور 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے کہ جی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسٹمائزڈ طریقے سے آپ کو پریزنٹ کی جائے گی, تو دیر وڈ بی ریزرویشنس. اب وہ ریزرویشنز یہی ہوئی اس طرح سے سامنے آئی دیٹ دا کسٹمر اسٹارٹیڈ ٹو
go and opt for the competitors' computers. تو وہاں پہ اس کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ انشور کہ ہم ایسی چیزیں جو ہمارے کمپیٹیٹر اسٹورز کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ان ادر ورڈز دا پاپولر کنفیگریشن یا پاپولر جو کمپوننٹس کے استعمال ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی کمپیوٹر کو ہم لوگوں تک جلدی پہنچا سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہی کمپیوٹر مینوفیکچرر نہ صرف آپ کو اپنی آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے کمپیوٹرز پرووائڈ کر رہے ہیں, بلکہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کسی فزیکل اسٹور میں ایک اسکیل ڈاؤن ورژن یا اس کی پرائس کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ آپ کو وہی کمپیوٹر پرووائڈ کر رہا ہے. جب ہم سپلائی چین کی بات کرتے ہیں تو پیپل ٹینڈ ٹو ڈس ریگارڈ دیٹ کسٹمرز آر اسٹل دی بیسک انڈیویجولس اور دا بیسک اور پرائمری انڈیویجولس جو آپ کی سپلائی چین میں سرپلس کو جنریٹ کریں گے. ان ادر ورڈز اگر آپ نے کمپیوٹر کے بنانے میں R&D کے اوپر یا مارکیٹنگ کے اوپر یا آپریشنس کے اوپر یا اگر آپ نے آفٹر سیل سروسز کے اوپر یا ڈسٹریبیوشن کے اوپر جتنا بھی کاسٹ انکر کیا, وہ فرض کر لیجیے کوئی 40,000 روپے ہے, اور آپ کمپیوٹر کو کسٹمر تک جب پہنچانے کی پرائس یا کسٹمر جو پرائس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے یا جو آپ سے وہ خریدتا ہے وہ 80,000 روپے کر رہا ہے, تو یہ سرپلس 40,000 کا نہیں بنے گا. یہ 40,000 ڈسٹریبیوٹ ہو کے along دی سپلائی چین ڈیوائڈ ہو کر تمام پلیس تک پہنچتا ہے. تو عام طور پہ آرگنائزیشنز اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو انوویشن کے بغیر یا امپروومنٹ کے بغیر اپنے کسٹمر تک پہنچا سکتے ہیں اور کسٹمر اس کو خریدنے پہ تیار ہوگا. یہاں پہ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے, بیکاز اف یو ہیو فیلڈ ٹو آئیڈینٹیفائڈ یور ٹارگیٹ سیگمنٹ, آپ کسی طور پہ بھی اپنے ٹارگیٹ سیگمنٹ کو اگنور کیے بغیر پروفیٹیبلٹی کی بات نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپلائی چین میں ایک ایلیمنٹ انسرٹنٹی کا بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹائملی ڈلیوری کرنے کی صلاحیت اپنے جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دے دی, اور وہ تھرڈ پارٹی آؤٹ سورسنگ کے وقت تو آپ سے کمٹمنٹ کر دیتی ہے دیٹ وی وڈ پرووائڈ یور کسٹمر ود دا سیٹ کموڈٹی اور پروڈکٹ ایٹ اے پرٹیکولر ڈیٹ, لیکن آپ نے اپنے کانٹریکٹ کی مینجمنٹ افیکٹو نہیں رکھی, آپ نے اس میں کچھ ایسی پرابلمس انکارپوریٹ کر لیں جو آپ کو نہ پتہ چلی, جس میں ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے یا پینلٹی کلازز بھی ہو سکتی ہیں. ان کو اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ کی سپلائی چین انسرٹن بن جائے گی. اینڈ اف یو آر ہیونگ این انسرٹن سپلائی چین, دیر از اے ٹینڈینسی دیٹ یور کمپیٹیٹر ول ون اوور یور سپلائی چین. اور ہم پہلے بھی ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ the organizations today are being compared with respect to their supply chains. In other words, you do not compare one organization to another organization. Rather, you compare the supply chain of an organization with the supply chain of the other organization. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسٹمر کو اس کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں. The organization should identify the needs of that particular segment of the customer. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ پروڈکٹ ہے, چاہے میں اس کو لاہور میں, چاہے میں اس کو کراچی میں, چاہے میں اسے پشاور میں یا میں اسے اسلام آباد میں میک اویلیبل کروں گا اپنے کسٹمرز کو, تو وہ نیڈس کسٹمر کی فلفل کر دے گی. فار انسٹنس, دیر آر سرٹن پروڈکٹس وچ مے ناٹ بی ریکوائرڈ ان کراچی. کہ سردیوں کے دنوں میں کراچی اور لاہور کے ٹمپریچر میں اگر بنیادی کوئی فرق ہے تو آپ کہیں کہ میں اپنی بہترین پروڈکٹ جو میں لاہور میں پرووائڈ کر رہا ہوں وہی میں کراچی میں پرووائڈ کروں گا, اور اتنا ہی نمبر آف کسٹمرز اسے خرید لیں گے ڈپینڈنگ اپان دی سملیرٹی آف دا پاپولیشن, جو دونوں شہروں کے درمیان کافی حد تک سملر ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا فیصلہ نہیں ثابت ہوگا. آلسو یو شوڈ بی ویری مچ کلیئر اباؤٹ دا کوانٹٹی آف دا پروڈکٹ. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سال لاہور میں 5,000 اس پروڈکٹ کو 5,000 کی کوانٹٹی میں سیل کر سکوں گا, ضروری نہیں کہ کراچی میں اف اٹس دا سیزنل پروڈکٹ آف کورس آپ کو اتنے ہی ٹارگیٹس اچیو ہوں. سملرلی یو شوڈ بی اویئر آف دا ریسپانس ٹائمس دا کسٹمرز آر نیڈنگ اور آر ایبل ٹو ٹالریٹ فار دیٹ. فرض کر لیجیے آپ کسی تھرڈ پارٹی لاجسٹکس
کے ساتھ آپ کانٹریکچوئل ایگریمنٹ بھی رکھتے ہیں اور اس میں اس طرح سے بات کو واضح نہیں کر پاتے آپ کہ ہم ایک پروڈکٹ کو 1 دن یا 2 دن کے گیپ کے بعد کسٹمر تک پہنچائیں گے. فار انسٹنس اف یو آر ان دا بزنس آف پرووائڈنگ بکس, آپ نے کہا کہ جی میں کتابوں کو پاکستان کے کسی بھی شہر تک میک اویلیبل کروں گا اینڈ آئی نیڈ 2 business days. If the customer is happy with the idea that 2 days are fine, تو وہ کوشش کرے گا کہ 2 دن کے بعد وہ کتاب آپ سے حاصل کر لے. لیکن اگر کسٹمر کی امیڈیٹ ضرورت ایسی ہے کہ وہ 1 دن کے بعد ہی وہ کتاب آپ سے لینا چاہے گا, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ دیٹ بک ود ان 1 day. اگر ایسی نہیں سچویشن تو آپ کمٹمنٹ نہ کیجیے. ہمارے بزنسز عام طور پہ رسپانس ٹائم کو اگنور کر جاتے ہیں. Another problem with the customers is that customers often need variety of products. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بس میں نے ایک چیز پروڈکٹ جو بنا لی ہے وہی پروڈکٹ پاپولر ہوگی اور اسی پروڈکٹ کے اوپر لوگ یا کسٹمرز خوش ہو جائیں گے. نو. اور اس میں ہماری سب سے بڑی کمٹمنٹ یہ آنی چاہیے دیٹ دی انفارمیشن گیدرڈ بائی آئدر دا مارکیٹنگ اینڈ سیلس ڈپارٹمنٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا آپریشن سائڈ سو دے کین کم اپ ود دیئر اون پروڈکشن پلان. اب ہو کیا رہے پاکستان میں نہیں, یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, بیکاز سم ہاؤ دی ادر وی ٹینڈ ٹو لمٹ آور سیلف کہ جی پاکستان میں ہی پرابلمز ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ پرابلمز پاکستان سے باہر آپ کو نظر آئیں گے ان آرگنائزیشنز میں جو کلیم کرتی ہیں دیٹ وی آر دا پائنیئرز آف سپلائی چین, اور وہی سب سے زیادہ فیلئرز کی طرف جاتی ہیں. تو اگر آپ کے کسٹمر کی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ یونیفارم نہیں ہے, ڈائیورس ہے, اور وہ ایک ورائٹی آف پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو پلان اکارڈنگلی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یو وڈ انکر لاسز, اور وہی لاسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن کو اپنے بزنس سے باہر بھی نکال سکتی ہے. 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, یہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں دیٹ دا پرائز آف دا پروڈکٹ از پرابلی واٹ دا کسٹمرز وڈ بی انٹرسٹڈ ان. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہا کہ میں نے جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے اپنی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی میں پروڈکٹ پورٹ فولیو جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی تھی, اس کے بعد جو میرے پروڈکٹ کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ مجھے مجبور کرتی ہیں دیٹ آئی شوڈ چارج ایکسٹرا فرام دا کسٹمر. دین اٹ گوز ٹو دا بیسک مارکیٹنگ کوشچن کہ آپ کا پروڈکٹ کموڈٹی ہے یا کوئی پراپر ایسا پروڈکٹ ہے جو انوویشن کی وجہ سے آپ پریمیم پرائس کے ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ چارج کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ آگے چل کے ذکر یہ بھی کریں گے کہ انٹرنیشنل برانڈنگ میں جو ریٹیلرز یا جو آپ کے ہول سیلرز یا جو آپ کے ڈفرینٹ چینل پلیئرز ہیں وہ کس طرح سے اس پروڈکٹ کے برانڈ کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کے برانڈ کے نیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ کو یا ڈیمانڈ کی انسرٹنٹی کو یا انڈیوس ڈیمانڈ انسرٹنٹی کو اپنے لیے اپنے ایڈوانٹیج میں ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کسٹمر کی ریکوائرمنٹ آپ کسی حد تک پوری کرتے چلے جائیں تو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز بھی انکریز کرتے جاتی ہیں. ان ادر ورڈز دا کسٹمر آف ٹوڈے از انٹرسٹڈ ان این انوویٹو پروڈکٹ. اگر یہ بات آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ٹیلی کمیونیکیشن سائٹ پہ اور موبائل فونز کی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ پھر انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں تو کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس یا نیڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کوشش کر کے سپلائی چین کی انسرٹنٹی کو بھی دیکھ لیجیے, کیونکہ یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ کو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو ڈیمانڈ انسرٹنٹی ہے وہ ایک اویلیبلٹی آف دا پروڈکٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ایک انڈیوس ڈیمانڈ انسرٹنٹی بھی ہو سکتی ہے, جس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے امپلائڈ ڈیمانڈ انسرٹنٹی کا نام دیتے ہیں. نا امپلائڈ ڈیمانڈ انسرٹنٹی وڈ آلویز ریزلٹ وین دا سپلائی چین ہیز اے لمیٹیشن. ایک خاص پورشن آف دا ڈیمانڈ جو ہے وہ سپلائی چین ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن نہیں کر پاتی, تو جو آپ اپنے سرپلس کی بات کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی ایک ایگزامپل آپ کے ذہن میں جو ریڈیلی اویلیبل ہو تو وہ وہی ایگزامپل ہے جو انڈسٹریل سائڈ پہ آپ دیکھیں گے. پیپل ورکنگ ان دا انڈسٹریل مارکیٹنگ سائڈ would be more familiar with this idea. There are vendors available in the world جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو اس طرح سے مینج کر رہے ہیں کہ ہم
دنیا بھر میں جو ہمارے پروڈکٹس استعمال کرنے والے لوگ ہیں, یا اگر ہم تھرڈ پارٹی کے طور پہ انشور کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی بڑی انڈسٹریل پلیئر کو اگر کسی پروڈکٹ یا پارٹ کی یا سب اسمبلی کی ضرورت ہے تو ہم اسے بہت جلد میک اویلیبل کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 بڑے نام آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. کچھ یورپ میں موجود ہیں, کچھ آپ کے امریکہ میں موجود ہیں, اینڈ دے کیری اے ہیوج اماؤنٹ آف انوینٹری, اینڈ they survive on the idea that we are going to make sure that the customer has his requirement fulfilled as early as possible. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں صرف اتنا سا ہوتا ہے that the customer is willing to pay extra کہ جی مجھے ٹائملی ڈلیوری چاہیے. I need this product, I need this sub assembly in order to ensure that my operations go on. جی ہاں, میں ذکر کر رہا ہوں مینٹیننس, ریپیئر اینڈ آپریشنس کو ہینڈل کرنے والے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹرس کو. ان کی یا تو ویب سائٹ ہوگی یا ان کی کوئی 3-4 ہزار صفحوں کی کیٹلاگ ہوگی, بٹ دے وڈ بی ویری پرامپٹ. اس کے مقابلے میں جو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہوگا, فرض کر لیجئے آپ کے یہاں آج کل کچھ بجلی سے ریلیٹڈ شکایات چلی آ رہی ہیں دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو انف انرجی ریکوائرمنٹس, جو ہیں وہ ایکسیڈ کر گئی ہیں ہماری سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر, ایک ڈسرپشن آ گئی ہے یا بیلنس نہیں رہا. تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر جو پاور پلانٹس ہیں وہ مینٹیننس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اس مینٹیننس کے دوران اگر ان کے پاس پلانڈ ایکٹیویٹی تھی تو اسپیئرس تو موجود ہوں گے. اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, they would require an immediate delivery of that critical spare کہ جی گیس ٹربائن تھی, گیس ٹربائن کا روٹر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اینڈ وی نیڈ اے نیو روٹر. اور وہ روٹر جو ہوگا وہ کوئی آپ کا تھرڈ پارٹی وینڈر کہے گا کہ جی میں آپ سے 36 to 48 آورز میں آپ کے سائٹ کے اوپر فلی ٹیسٹڈ اور اس کے انسپیکٹڈ ریزلٹ جو ہوں گے اس کے ساتھ میک اویلیبل کر دوں گا. تو اس قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں. اچھا, یہاں پہ جو پوائنٹ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ اے لاٹ آف کمپنیز فیل دیٹ دے شوڈ ہیو این ایکسٹرا اسپیئر, اینڈ دین دیر آر مینٹیننس فلاسفیز وچ پروپیل آرگنائزیشن کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی جو کریٹیکل اسپیئرس کی ریکوائرمنٹ ہے اسے وینڈر کے ذریعے مینج کریں. وینڈر مینجمنٹ انوینٹری کا کانسیپٹ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح سے آپ کے امپلائڈ ڈیمانڈ انسرٹنٹی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر کسی آرگنائزیشن نے کوئی نئی پروڈکٹ لائن شروع کرنی ہے یا نئی اسمبلی لائن شروع کرنی ہے تو اس کے لیے وہ پلان کرے گی 2 سے 3 سال تک کا عرصہ رکھ کے, لیڈ ٹائم رکھ کے وہ ان اسپیئرس کو یا ان مشینز کو اپنے لیے آرڈر کرے گی. اس کے برعکس اگر آپ کی رننگ ایک مشین ہے یا رننگ آپ کی اسمبلی لائن ہے, وہاں پہ کوئی پرابلم آ جائے تو یو وڈ نیڈ این امیڈیٹ پروڈکٹ اویلیبلٹی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ہم عام طور پہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری جو سپلائی چین ہے وہ اپنی اسٹریٹجک فٹ بٹوین دی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی ایز ویل ایز دی سپلائی چین اسٹریٹجی لوز کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ کی یا تو اپریسیشن کسٹمر کی نظر میں کم ہو جاتی ہے, جو لاٹ سائزز کے جو آرڈرز آپ عام طور پہ ہینڈل کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس میں چینجز آ جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو امپلائڈ ڈیمانڈ انسرٹنٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ان ادر ورڈز, فار دا سیک آف کلیئرٹی, if you are having the understanding of the customer, you should be able to identify the lot size requirements, the response time جس میں customer تک وہ چیز پہنچ جائے گی, the service level, the product variety, the price and the innovation, because all these factors actually increase or decrease the implied demand uncertainty. اور اگر آپ اپنے اسکرین کے سامنے دیکھیے تو یو وڈ آلویز بی ایبل ٹو اپریشیٹ دیٹ دا امپیکٹ آف کسٹمر نیڈس آن امپلائڈ ڈیمانڈ انسرٹنٹی آئدر انکریزز اور ڈیکریزز. اس کو ہم نے ایک ٹیبولر فارم میں دے دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوانٹٹی کی رینج انکریز ہوگی تو اٹ وڈ کاز دا امپلائڈ ڈیمانڈ ٹو انکریز. اسی طرح سے اگر آپ لیڈ ٹائم کی ڈیکریز کی بات کریں گے تو اگین it would lead to a situation when your organization would have less time to react. اسی طرح سے اگر ورائٹی آف پروڈکٹ
ریکوائرمنٹ انکریزز تو آپ کی جو ڈیمانڈ پر پروڈکٹس ہوگی وہ ایگریگیٹ پلاننگ کے ذریعے پاسبل نہیں ہوگی. ان ادر ورڈس ایسا پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ نے سوچا ہوا تھا کہ اتنے نمبر آف پارٹس یا اتنے نمبر آف کمپوننٹس ہم اکٹھے بھیج دیں گے. رادر یو وڈ اینڈ اپ سینڈنگ ڈس سیگریگیٹڈ آرڈر. اسی طرح سے نمبر آف چینلز جو ہیں اگر وہ انکریز ہو جائیں تو بھی آپ کی جو چینل کی پرفارمنس ہے نہ صرف وہ افیکٹ ہوتی ہے بلکہ ٹوٹل کسٹمر ڈیمانڈ از ناؤ ڈس سیگریگیٹڈ اوور مور چینلس. تو یہ ساری باتیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. اسی طرح سے ریٹ آف انوویشن اس کے اوپر بھی لوگ عام طور پہ کوشچن کرتے ہیں. نیو پروڈکٹس ٹینڈ ٹو ہیو مور انسرٹن ڈیمانڈ. آپ نے پچھلے لیکچر میں موبائل فون کا ذکر کیا تھا. موبائل فون میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے دیٹ اف اٹ از اے ٹیکنالوجی فیلئر نو بڈی از گوئنگ ٹو بائی دیٹ. تو کیا ہوگا آپ کی جو سپلائی چین تھی کہ جی اتنے نمبر آف موبائل فونز ہم نے تیار کیے ہوئے تھے, اب وہ موبائل فونز آپ کے پاس ہی نہیں پہنچیں گے. اور میں اس بات کو اس طرح سے بھی بتانا چاہوں گا کہ ایون دو دا بیٹا ورژنز اور دا ٹیسٹ ورژنز اور دا ٹارگیٹ مارکیٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹل بیسس کے لیے یہ چیز پرووائڈ کریں گے, اس کے اوپر بھی یہ چیزیں نہیں آ پاتی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظر میں رکھیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کوشش کریں کہ وین وی آر ڈیلنگ ود دی امپلائی ڈیمانڈ انسرٹنٹی تو ہم ریکوائرڈ سروس لیول کی انکریز کو بھی مد نظر رکھیں. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جو یہ ان یوزول ریکوائرمنٹس یا ان یوزول سرجز آتی ہیں ڈیمانڈ میں وہ آتی ہی اس وجہ سے کہ آپ نے سروس لیول کی کہیں پہ وائلیشن کی ہوتی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ڈیولپ اے اسپیکٹرم آف دی امپلائڈ انسرٹنٹی. اس میں آپ کو کچھ پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے. آپ پیرامیٹرز کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اف یو ہیو اے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ وچ از پریڈکٹیبل اٹ وڈ بی مچ مور ایزیئر فار یو ٹو ریسپونڈ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. اس کے برعکس ایک ایکسٹریم پہ یا تو سپلائی میں کوئی پرابلم آ گئی یا ڈیمانڈ کے اندر کوئی پرابلم آ گئی تو آپ کے لیے پرابلمس بڑھ جائیں گی. اور آپ کی سلائڈ بھی اسی آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے دیٹ ایٹ دا لیفٹ سائڈ, ایٹ the extreme left side, you would see that a commodity may be having a very predictable demand اور اس کے اوپر سپلائی کی بھی کوئی ڈسٹرپشنز ایز سچ نہیں آ سکتی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ an existing automobile model may or may not be gathering either, جسے کہتے ہیں کہ اس میں predictable supply اور uncertain demand کو فیس کیا جا سکتا ہے, یا ایک کنڈیشن انسرٹن سپلائی اور پریڈکٹیبل ڈیمانڈ کی آ سکتی ہے, یا بہت انسرٹن سپلائی اور ڈیمانڈ. پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا دیٹ ون آٹو موبائل کمپنی واز انڈر دی ویدر کہ وہاں پہ سونامی آئی اس ملک میں اور وہ اپنے آرڈرز کو اس کے باوجود ٹائملی طریقے سے انیشلی محسوس ہوا کہ پورا نہیں کر سکیں گے, بٹ دے ور ایبل ٹو ڈو دیٹ. اسی طرح سے اگر آپ ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ہائیلی انسرٹن سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات نظر آتی ہے وچ یو ہیو آلریڈی کورڈ, وچ از دا موبائل فون. عام طور پہ ایک کوریلیشن بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے بٹوین امپلائی ڈیمانڈ انسرٹنٹی اینڈ ادر ایٹریبیوٹس. اس میں پروڈکٹ مارجن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, ایوریج فورکاسٹ ایرر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, ایوریج اسٹاک آؤٹ ریٹ کی بھی بات کی جاتی ہے, اور ایوریج فور سیزن اینڈ مارک ڈاؤن کی بھی بات کی جاتی ہے. ہم اگر اس کو کسی امپیریکل اسٹڈی کے ساتھ کوریلیٹ کریں یا لنک کریں تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے پرسنل ایکسپیرئنس کو اور اگر آپ اپنے انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے مختلف فائنینشیل ویب پیجز کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ عموماً ریٹیل سائٹ کے اوپر اس قسم کی جو رپورٹس تیار کی جاتی ہیں وہ ان باتوں کے بغیر مکمل نہیں کی جاتی. اسی طرح سے وی ٹاکڈ اباؤٹ دا آئیڈیا کہ آپ نے کسٹمر نیڈس کی تو بات کر لی. دوسرا اسٹیپ ہم نے کہا تھا کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سپلائی چین. اب سپلائی چین میں تو آپ ماشاءاللہ سے پچھلے کوئی 11-12 لیکچرز کے دوران اتنی انفارمیشن اور نالج گیدر کر چکے ہیں کہ آپ 3 ٹیئرس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. آپ سپلائر ٹو دا آرگنائزیشن یعنی اپ اسٹریم کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ سپلائر
کے بعد آرگنائزیشن اٹ سیلف کی بھی بات کر لیتے ہیں، جیسے آپ آپریشن مینجمنٹ کا نام دے دیتے ہیں. آپ پھر آرگنائزیشن سے کسٹمرز تک کے درمیان کی جو لنکیج ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، جس کو آپ ڈاؤن اسٹریم بھی کہہ سکتے ہیں. ایک کو آپ نے کہا کہ یہ دس از سورسنگ یا سپلائی مینجمنٹ یا سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، اور دوسرے کو آپ نے نام دے دیا جی کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. تو ماشاء اللہ سے آپ کو یہ چیزیں سب پتہ ہیں. دا اونلی تھنگ از کہ آپ کی فرم کیا اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکی ہے کہ وہ کن کنڈیشنز میں اپنی پرفارمنس کو امپروو کر سکتی ہے. دس از دا انڈر لائنگ فلاسفی. سو دا کوشچن ناؤ arises ہاؤ ڈز دا فرم بیسٹ میٹس اٹ ڈیمانڈ. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیمانڈ کو کیسے میٹ کرنا ہے. اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ کی سپلائی چین اپنے اندر کوالٹی رکھے کہ وہ ٹائملی ڈلیوری کر سکتی ہے، یا آپ کی سپلائی چین یہ پراپرٹی رکھے کہ وہ ریسپانسونیس ڈسپلے کر سکتی ہے. ناؤ واٹ از ریسپانسونیس؟ یہ آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. فار دا سیک آف آر کلیئرٹی آپ ذہن میں رکھیے کہ اٹ از دا ایبلٹی ٹو ریسپونڈ ٹو وائڈ رینجز آف کوانٹیٹیز ڈیمانڈیڈ. آپ کے کسٹمر نے ایک دم سے آپ کے پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی ہے اسے انکریز کر دی. سو ہاؤ وڈ یور سپلائی چین ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ آپ کہہ دیں گے کہ نہیں جی ہم آپ کو اس سے زیادہ کوانٹٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. آف کورس ناٹ. آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی جو پراپر سپلائی چین کی ورکنگ ہے وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ بھی ہو. آپ نے اگر لاجسٹیکل سپورٹ حاصل کیا ہوا ہے تو آپ ڈسٹریبیوشن کو انشور کریں گے کہ ڈسٹریبیوشن والا جو فنکشن ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو آرگنائزیشن یا فیکٹری سے لے کے کسٹمر کے ڈور اسٹیپ تک پہنچا سکے. اسی طرح سے یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے دیٹ دا کسٹمر may not be in a position to receive that product or service at his doorstep. In other words, آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اندر یہ ابلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسٹمر کو آپ کے ڈور اسٹیپ یا آرگنائزیشن تک یا پوائنٹ آف سروس ڈلیوری تک لے کے آ سکے. Similarly, your supply chain should be responsive enough to handle a large variety of products. اب کوانٹٹی کی جگہ ہم ورائٹی کی بات کر رہے ہیں. Similarly, you should be able to come up with innovative products. آپ نے کہا کہ جی مجھے ایک پرٹیکولر ٹائپ آف سیل فون میں یا ایک پرٹیکولر برانڈ آف سیل فون کا یہ ماڈل پسند تو ہے لیکن اس کے کچھ فیچرز اگر اس طرح سے مل جائیں تو بہت اچھا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن وہ صلاحیت بھی رکھتی ہے اور وہ آپ کے پاس سیل فون موجود بھی ہیں. تو یو شوڈ بی ریسپانسو انف یا یور سپلائی چین شوڈ بی ریسپانسو انف ٹو پرووائڈ دیٹ ایڈیشنل فیچر بیس سیل فون ٹو یور کسٹمر. پھر ایک وہی بات آ جاتی ہے جو ہم عام طور پہ پہلے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں دیٹ یور سپلائی چین شوڈ بی ایبل ٹو میٹ اے سروس لیول. یا وہ سروس لیول اوپر ہو جائے یا ایکسیڈ کر جائے ایگزسٹنگ سروس لیول کو, بٹ اٹ شوڈ ناٹ فال شارٹ آف دا ایگزسٹنگ سروس لیول. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے. عام طور پہ اس ڈسکشن کو ہم کاسٹ ریسپانسونیس ایفیشینٹ فرنٹیئر کے اوپر بھی پلاٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سامنے پاور پوائنٹ سلائڈ دیکھیے جس میں ہم وائی ایکسس کے اوپر ریسپانسونیس کو پلاٹ کر رہے ہیں اور ایکس ایکسس کے اوپر ہم کاسٹ کو پلاٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یو آبزرو ڈیکریزنگ سلوپ فار دا ایفیشنسی فرنٹیئر. اور یہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے دیٹ ریسپانسونیس کو تو آپ میجر کریں گے ان ٹرمز آف ٹائم یا ہائی سروس لیول یا پروڈکٹ ورائٹی یا کمبینیشن آف آل تھری. لیکن جب آپ کاسٹ کی بات کریں گے تو وہ پیورلی روپیز یا ڈالر اماؤنٹ یا جو بھی آپ کی مانیٹری کرنسی ہوگی. عام طور پہ اسٹریٹجک فٹ اس وجہ سے ہی نہیں اچیو ہوتا ہے کہ آپ کی جو الائنمنٹ تھی بٹوین دا گولز جو آپ کی سینئر مینجمنٹ نے دیکھا وہ آپ کی جونیئر مینجمنٹ تک نہیں پہنچ سکے, یا دیر از اے مس میچ دیٹ ایگزسٹ بٹوین واٹ دا سپلائی چین ڈز پرٹیکولرلی ویل اینڈ دا ڈیزائرڈ کسٹمر نیڈس. یا پھر یہ دیکھا گیا دا کمپنی ول آئدر نیڈ ٹو ریسٹرکچر دا سپلائی چین ٹو سپورٹ دا کمپیٹیٹو اسٹریٹجی اور الٹر اٹس کمپیٹیٹو اسٹریٹجی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عام طور پہ آرگنائزیشنز میچورٹی کے ساتھ نہ صرف سمجھ جاتی ہیں بلکہ کوشش کرتی ہیں کہ اتنی افیکٹولی پریکٹس کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے یا ان کے کم از کم کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ کسٹمرز تک ان کی یہ شارٹ کمنگ پہنچا نہ سکیں. ہم ایک اور امپورٹنٹ ڈایاگرام ڈسکس کرنا چاہیں گے وچ از دی ریسپانسونیس اسپیکٹرم. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے
اپنے لیے دو ایکسٹریمز پھر آئیڈینٹیفائی کر لیں. ایک ایکسٹریم ہے جناب ایک ہائیلی ایفیشینٹ آپریشنز فیسلٹی یا مینوفیکچرنگ یونٹ, اور دوسرے ایکسٹریم کے اوپر ہم ایک ایسا سروس بیسڈ آرگنائزیشن یا ایک سروس پرووائڈر سلیکٹ کر رہے ہیں جس کے پاس رسپانس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اب آپ کی رسپانس ٹائم کی جو صلاحیت ہے وہ ایز اے سوسائٹی امپروو ہو چکی ہے. اگر ہم کبھی ٹریڈیشنل طریقے سے کوئی ٹیلی فون یا گیس کا بل جمع کرانے کے لیے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے تھے, تو آج ہمارے پاس ایسی ایکسٹینڈیڈ اسٹریٹجک الائنس بٹوین دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ دی سروس پرووائڈر, جو کہ کوئی ریٹیل اسٹور ہو سکتا ہے یا کوئی کنوینئنٹ اسٹور ہو سکتا ہے, کہ آپ بہت جلد اپنے آپ کو اپنی ایک اہم ذمہ داری سے سبکدوش کر لیتے ہیں. ان ادر ورڈز یو کین ایکچولی گو اینڈ ڈپازٹ اور پے آف یور بل وداؤٹ اسٹینڈنگ ان دا لائن, یا اس کے برعکس آپ اے ٹی ایم مشینز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے جو ریسپانسونیس اسپیکٹرم ڈیولپ کیا اس میں ہم نے ہائیلی ایفیشینٹ, ہم نے سم واٹ ایفیشینٹ اور سم واٹ ریسپانسو اور ہائیلی ریسپانسو کی کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ان کے انڈر ہم نے مختلف ایگزامپلس بھی رکھ دیے. دیز ایگزامپلس کین ویری فرام سوسائٹی اینڈ اکانومی ٹو اکانومی. اسی کے بیسس کے اوپر ہم ایک ریسپانسونیس اور انسرٹنٹی کا میپ بھی بنا سکتے ہیں. اگین ریفر ٹو دا سلائیڈ ان فرنٹ آف یو. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وائی ایکسس کے اوپر ایک ریسپانسو سپلائی چین کو پلاٹ کیا ہوا ہے اور ایکس ایکسس کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ کو پلاٹ کیا ہوا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امپلائڈ انسرٹنٹی اسپیکٹرم کو کیپچر کر سکیں. تو یہاں پہ ہم زون اور اسٹریٹجک فٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگین ڈفرینٹ انڈسٹریز وڈ بی پلاٹڈ ڈفرینٹلی, اور ہو سکتا ہے کہ ہم پھر ان ایگزامپلس کی طرف ریفر کریں جو ہم مختلف اپنے سبجیکٹس میں پہلے سے پڑھتے رہے ہیں. تو آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جب کبھی اسٹریٹجک فٹ کی اچیومنٹ کی بات کریں تو ہم کسی طور پہ بھی اس پوائنٹ کو اگنور نہ کریں. نمبر 1 کہ دیر از نو رائٹ سپلائی چین اسٹریٹجی وچ از انڈیپینڈنٹ آف کمپیٹیٹو اسٹریٹجی, اینڈ دیر از اے رائٹ سپلائی چین اسٹریٹجی فار اے گیون کمپیٹیٹو اسٹریٹجی. اس میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کمپیوٹر مینوفیکچررز تھے انہوں نے کہاں پہ جا کے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا, اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وی آر گوئنگ ٹو میک شیور دیٹ وی ہیو 2 سپلائی چین اسٹریٹجیز ان پلیس. اب وہ کس طرح سے اسے بیلنس کر رہے ہیں, کس طرح سے اسے حاصل کر رہے ہیں, یہ آپ نے وہی ایلیمنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا جو ہم پہلے دن سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کوآرڈینیشن, you should be able to identify the transportation, you should be able to identify whatever the sequence of activities جو آپ نے سپلائی چین میں آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں وہ پراپر طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں یا نہیں. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم سپلائی چین کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو وی ڈیولپ سرٹن رول رسپانسبلٹیز, اور وہ رول رسپانسبلٹیز کا بھی ذکر ہم نے شاید جب فنکشنل یا پروسیسز کو ہم جب ڈسکرائب کر رہے تھے یا ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کور کیا تھا. آپ کو چھوٹی سی اگزامپل وہی ٹرانسپورٹیشن مینیجر یا ٹرانسپورٹیشن سپروائزر یا آپ کا جو ڈسپیچر ہوتا ہے یا جو مارکیٹنگ مینیجر یا کمیونیکیشن مینیجر ہوتا ہے اس کے ساتھ دی جا سکتی ہے. لیکن پلیز میک شیور دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین یو شوڈ پے اٹینشن ٹو دا رولز اینڈ ایلوکیشنز, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رولز اور ایلوکیشنز آپ کے چینج ہوں یا سملر رہیں. سو اگین آئی وڈ برنگ یور اٹینشن ٹو دا سلائیڈ ان فرنٹ آف یو. یہاں پہ ہم آپ کو 2 سپلائی چینز دکھا رہے ہیں. سپلائی چین 1 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپلائر مینوفیکچرر اور ریٹیلر کا رول ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سپلائی چین 2 کے مقابلے میں. اگر سپلائی چین 1 میں سپلائر جو ہے وہ بہت کم رسپانسبلٹی اٹھا رہا ہے یا وہ امپلائڈ انسرٹنٹی کو نہیں دکھا رہا یا وہ کہتا ہے کہ میں صرف ایفیشینٹلی کام کروں گا, تو اس کے برعکس سپلائی چین 2 میں سپلائر ایبزاربس لیس امپلائڈ انسرٹنٹی اینڈ سم واٹ اٹ از مور ایفیشینٹ. اور سپلائی چین 2 میں جو مینوفیکچرر ہے وہ سب سے زیادہ انسرٹنٹی اٹھا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو سپلائی چین 1 جس میں ریٹیلر بیچارہ سب سے زیادہ امپلائڈ انسرٹنٹی کو فیس کر رہا ہے.
تو ہمیں یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لینی چاہیے. ایون دو دی پروڈکٹ اور دا سروسز بینگ آفرڈ مے بی دا سیم, چاہے وہ سپلائی چین 1 اسی پروڈکٹ کی اسپیکٹرم کو یا اسی پروڈکٹ کی ورائٹی کو ہینڈل کر رہا ہو جو سپلائی چین 2 کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ بزنس ماڈل کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو گیا کہ ایک جگہ پہ مینوفیکچرنگ سائڈ نے زیادہ رسپانسبلٹی لے لی کہ ہم اپنی پروڈکشن پلاننگ کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے کہ ہم اپنی پروڈکشن انکریز یا ڈیکریز کر سکتے. تو یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو ڈس ریگارڈ کرتی ہیں کہ وہ ایک انیشل سٹیج یا میچور سٹیج آف دا پروڈکٹ لائف میں ڈیل کر رہی ہیں. جی ہاں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیر آر سرٹن چیلنجز جس کی وجہ سے سپلائی چین اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے, جس میں سب سے بڑی بات ہی پروڈکٹ لائف سائیکل کی ہے. اگر آپ کو پروڈکٹ لائف سائیکل کا کانسیپٹ اپنی مارکیٹنگ کی کلاس سے یاد ہو تو وی آلویز ٹرائی ٹو فوکس آن دا آئیڈیا دیٹ دا پروڈکٹ گوز تھرو دا لائف سائیکل اینڈ دا سپلائی چین وڈ چینج اکارڈنگلی. اور اس میں وہی ہوتا ہے کہ آپ یا تو سپلائی چین میں اپنے ایسے ایلیمنٹس انکارپوریٹ کر دیتے ہیں جو پروڈکٹ لائف سائیکل کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹو پریشرز چینج ہونے لگے تو وہ اپنی اسٹریٹجی کو فائن ٹیون کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں یا بالکل ہی ڈفرینٹ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم نے وہ کمپیوٹر مینوفیکچرر کا ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو پروڈکٹ لائف سائیکل ہے اور سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس کا آپس میں بہت کلوز لنک ہے. اگر یہ پروڈکٹ لائف سائیکل کی امپورٹنس کو ہم ہولسٹیکلی دیکھیں تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا that the coordination would benefit not only the end customer but also the organization. کیونکہ جو کسٹمر ہے بے شک وہ الٹیمیٹ ڈیمانڈ ڈرائیور ہے اس پروڈکٹ کا, لیکن آپ کی جو آرگنائزیشن اس پروڈکٹ کو بنا رہی ہے اس کو بھی کافی حد تک سہولت مل جاتی ہے اگر وہ پروڈکٹ لائف سائیکل کی چینجز کو اپریشیٹ کر سکی ہے. تو بگننگ سٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ کا پیٹرن کچھ اور ہوتا ہے, لیٹر سٹیجز میں ڈیمانڈ کا پیٹرن بالکل اور ہوتا ہے. لیکن ہم وہی نظریہ آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے جو آپ پہلے پڑھ کے آئے تھے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو اپنی سپلائی چین میں ایک سسٹمز اپروچ رکھنی ہوگی. دیٹ سسٹمز اپروچ از واٹ, دیٹ یو شوڈ ہیو دا سیم سیٹ آف گولس تھرو آؤٹ دا سسٹم. اب آپ سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وی ول ڈسکس دی امپورٹینس آف ایکسپینڈنگ دی اسٹریٹجک اسکوپ. وہ ایکسپینڈ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح سے ہی کر سکتے ہیں کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ دا کمپنی وڈ ہیو ڈفرینٹ آپریشنز, ڈفرینٹ فنکشنز, اور اس کی اسکوپ اس کے مطابق تھوڑی سی شیپ یا اپنی فوکس کو چینج کرے گی. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے دیٹ دا اسکوپ آف اسٹریٹجک فٹ آن ون ایکسٹریم وڈ بی ڈیلنگ اسپیسیفکلی ود اے فنکشن اینڈ آن دی ادر ایکسٹریم وڈ بی ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آل دا اسٹیجز اسٹریٹجیکلی آف دا سپلائی چین. ان ادر ورڈز ایک طرف تو آپ صرف ایک فنکشنل ایریا کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ساری کی ساری سپلائی چین کے ایریاز کو انڈر دا مائکروسکوپ لے جاتے ہیں. تو 5 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے انٹرا کمپنی انٹرا آپریشنل اسکوپ. دی سیکنڈ کیٹیگری از انٹرا کمپنی انٹرا فنکشنل اسکوپ. تھرڈ ون از دا انٹرا کمپنی انٹر فنکشنل اسکوپ. اینڈ دا فورتھ ون از انٹر کمپنی انٹر فنکشنل اسکوپ. اور اکثر اس کے ساتھ تھوڑی سی بحث طلب بات ہے کہ جی ایجائل یا فلیکسیبل انٹر فنکشنل اسکوپ بھی اس کے ساتھ ہی کمپنیز انٹروڈیوس کرا لیتی ہیں اپنی اسٹریٹجک اسکوپ کو اپنی سپلائی چین کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس تک پہنچانے کے لیے. تو اگر ہم پہلے اسکوپ کی بات کریں تو اٹ از سم واٹ ویری نیرو ان نیچر. اس کے لیے بھی آپ کی پاور پوائنٹ سلائیڈ کچھ باتیں آپ کو بتا رہی ہے, اسے پلیز ریفر کیجیے گا. That the intra-operation scope minimizes the local cost view. Each stage of the supply chain devises strategy independently. The resulting collection of strategies normally do not align. This was the popular strategy of the 1950s and 1960s with cost minimization for each operation within the each stage of supply chain. اگر آپ یاد کریں تو ہم نے کچھ ایگزامپلس اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے. ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اس قسم کی سچویشن میں ہوگا کیا کہ آپ کی جو ڈسٹریبیوشن یا ٹرانسپورٹیشن والا فنکشن ہے وہ ایک ایسے ایلیمنٹ
کو انٹروڈیوس کرا لے گا کہ میں اپنے اینڈ کے اوپر کاسٹ کو منیمائز کروں, جبکہ اس کا نقصان کیا ہوگا, آپ کی مارکیٹنگ یا آپ کی آپریشن سائٹ کو زیادہ بجٹ جو ہوگا وہ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو لیک آف الائنمنٹ تھی اس کی وجہ سے جو آپ کا سپلائی چین سرپلس تھا وہ بھی ڈمنش ہو جاتا ہے. اور آپ کے سامنے جو فگر ہے وہ یہ ریپرزینٹ کی جا رہی ہے دیٹ اف یو ہیو the suppliers, manufacturers, distributors, retailers or the customers, which are of course the elements or important ingredients of the supply chain. اس کو اگر آپ اپنے سامنے ایکس ایکسس کے اوپر پلاٹ کریں یا آپ سیلز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ٹیبل میں, تو ایکس ایکسس کے اوپر آپ نے سپلائی چین کے لنکس یا ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائی کر دیے, اور وائی ایکسس کے اوپر آپ نے کمپیٹیٹو اسٹریٹجی یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یا سپلائی چین اسٹریٹجی اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کی. تو آپ غور سے دیکھیں تو فگر آپ کو کلیئرلی بتا رہی ہے کہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس سارے کا سارا نیرو فوکس آ گیا ہے. اسی طرح سے ہم انٹرا کمپنی انٹرا فنکشنل ویو کو بھی دیکھیں گے. یہاں بھی ایلیمنٹ وہی ہے کہ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو میک شیور دیٹ دا کاسٹ اسٹیز منیمم, لیکن پرابلم وہی ہو رہی ہے کہ فرم جو ہے وہ اپنے الائنمنٹ ٹھیک نہیں کر پا رہی. فرم الائنز آل آپریشنز ود ان اے فرم, اور پتہ یہی چلتا ہے کہ ہم پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو انکریز کر رہے ہیں, اور کسی جگہ پہ ہم نے اگر منیمم کاسٹ انکر بھی کیا تو وہ چیز اوور آل سپلائی چین کو یا آرگنائزیشن کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پلیز پے اٹینشن ٹو دا فیکٹ کہ اسی طرح سے آپ نے انٹرا کمپنی انٹر فنکشنل کو بھی دیکھا, اور آپ نے انٹر کمپنی انٹر فنکشنل اسکوپ کو بھی دیکھا. آل آف دیم ہیو ایکچولی بین پلاٹڈ. ایک ہی ڈائیگرام کے جب آپ اوپر دیکھیں گے تو یو کین ویری ویل سی کہ جو منیمم اماؤنٹ آف کاسٹ سیونگ تھی وہ پہلے کیس میں تھی, اور جو میکسیمم اماؤنٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیج کمپنی نے حاصل کیا وچ از ایکچولی ریزلٹنگ ان دا کمپنی پروفٹ, وہ انٹر فنکشنل اسکوپ میں حاصل کیا. اب انٹر فنکشنل اسکوپ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں از ویری امپورٹنٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اٹ میکسیمائزز دا سپلائی چین پرفارمنس آؤٹ پٹ یا سپلائی چین سرپلس کو انکریز کر دیتی ہے. اس میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے دا گول آف اونلی میکسیمائزنگ کمپنی پروفٹس کین سم ٹائم لیڈ ٹو کنفلکٹ بٹوین اسٹیجز آف سپلائی چین. جو پہلے 3 اسٹیج تھے یا جو پہلے آپ کے سامنے ہم نے سینیریوز رکھے تھے وہاں پہ پاسبلٹی یہ آ جاتی ہے دیر از اے کنفلکٹ, جس کی وجہ سے جو اسٹیجز ہیں سپلائی چین کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز بن جاتے ہیں. انسٹیڈ آف ورکنگ as a coordinated unit, they go against each other. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. A common conflict being the supplier or the manufacturer deciding to hold more profit so as to safeguard their own profits. یہ تو ایک عام سچویشن ہے اور اس کو کسی طور پہ بھی اوائڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. There are some ethical guidelines available, لیکن وہ ethical guidelines عام طور پہ اگنور کر دی جاتی ہیں. Also the supply chain surplus can be compared to the size of a pie or the size of a pizza. In other words, if the parties fight, the stronger party will have more share of the pizza while reducing the size of the pizza itself. اس میں ہمیں یہ بھی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے that the intercompany scope adopts a different approach. اب وہ کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اگین پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. سپلائر اینڈ کسٹمر ورک ٹوگیدر اینڈ شیئر انفارمیشن ٹو ریڈیوس ٹوٹل کاسٹ and grow supply chain surplus. Also higher the supply chain surplus, the more competitive the supply chain is. اور آپ اپنی ڈسکشن کو اس ٹائم تک کمپلیٹ نہیں کر سکتے جب تک سے آپ ایجائل انٹر کمپنی اسکوپ کے نہیں دیکھیں گے. With the agile intercompany scope in front, the organization can actually develop a strategic alliance. کس طرح سے؟ Agile intercompany scope actually helps a firm's ability to achieve strategic fit when partnering with supply chain stages that change over time. ہم نے ابھی تک جو ڈسکشن کی تھی وہ صرف اور صرف اسٹریٹجک فٹ ود ریسپیکٹ ٹو اسٹیٹک کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی. اب ہم تھوڑی سی ڈائنامکس کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں سو دیٹ ہم پلیئرس کو سپلائی چین میں انڈرسٹینڈ بھی کریں اور کوشش کریں کہ جو کسٹمرز ہیں ان کی جو چینجز آتی ہیں پرائرٹیز میں یا پریفرنسز میں اس کو ہم کسی حد تک انکارپوریٹ کر سکیں.
کیونکہ ہمارے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پروڈکٹ لائف سائیکل اب چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے اور کسٹمرز جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کمپنیز ٹرائی ٹو سیٹسفائی دا چینجنگ نیڈز آف دا انڈیویجول کسٹمرز. سو ان سچ سچویشنز a company may have to partner with many different firms depending on the product being produced and the customer being served. Strategic fit should have an agile intercompany scope. اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب آپ اپنے ارلیئر ڈسکشنز میں 3PL یا 4PL کمپنیز کی بات کر رہے تو ہم اسی آئیڈیا کو دوبارہ سے ری آئٹریٹ کر رہے ہیں. سو our lectures number 12 and 13 had a very important concept in front of us. We talked about how you need to ensure a strategic framework for your organization by building up a strategic framework to analyze your supply chains. اس کے لیے ہم نے کچھ مختلف چیزیں انڈرسٹینڈ کی اور ڈسکس کی. ہم نے سب سے پہلے تو یہی کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسٹریٹجک فٹ کی جو کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اور کریٹیکل لنکیج ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ اے کمپنی اچیوز اے اسٹریٹجک فٹ بٹوین اٹس سپلائی چین اسٹریٹجی اینڈ اٹس کمپیٹیٹو اسٹریٹجی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایکسپینڈنگ اسکوپ ہے کسی طور پہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اینڈ یو شوڈ ریپلیکیٹ اور امپلیمنٹ دیٹ تھرو آؤٹ دی سپلائی چین یا اکراس دا سپلائی چین. اس میں آپ نے مختلف سٹیجز دیکھی. آپ نے دیکھا کہ اگر ہم بالکل ہی آپریشنز تک نیرو فوکس کے ساتھ رہیں گے تو کیا پرابلمز آئیں گی. اور آج جو ایک اسٹریٹجک الائنس والا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈائنامکس آف دا مارکیٹ کے مطابق دیکھیں کہ اگر آپ کی پروڈکٹ لائف سائیکل ریڈیوس ہو رہی ہے اور کسٹمر کی جو نیڈس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں دین یو شوڈ ہیو این ایجائل انٹر کمپنی اسکوپ ان پلیس. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کا جو سپلائی چین سرپلس ہے وہ کسی طور پہ بھی انکریز نہیں کرے گا بلکہ ڈیکریز ہوگا اور آپ اپنے کمپیٹیٹرس کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم نے آبسٹیکلز اور چیلنجز کی بھی بات کی تھی جن کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری کچھ عادت ایسی بن گئی ہے دیٹ وی ٹینڈ ٹو either study the organization or analyze the situation in isolation. Whereas isolation میں یا static condition میں آپ اپنی business analysis یا supply chain analysis نہیں carry کر سکتے. You need to pay attention to the reduction in the product life cycle. You should be able to pay respect to the demanding customers. And then one factor which is always there whenever we are discussing our business analysis, we always take into account the globalization effect. تو اگر آپ گلوبلائزیشن افیکٹ کو دیکھیں گے تو آپ اپنی ایک سپلائی چین کو کسی دوسری لوکیشن کی سپلائی چین کے ساتھ کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آٹو موبائل انڈسٹری کا رکھا تھا جہاں پہ جو آٹو موبائل کمپنی تھی وہ جاپان میں سونامی آنے کے باوجود امریکہ میں اپنے جو پلانٹس تھے یا وہاں کے جو مینوفیکچررز یا سپلائرز تھے ان کے ذریعے اپنی سپلائی چین کو مینٹین کر سکی اور اپنے کسٹمرز کی نیڈز اور ڈیمانڈز کو پراپر طریقے سے ٹائملی اور ریسپانسونیس کے ساتھ میچ کر سکی. اس کے نتیجے میں اس کی جو اسٹریٹجک فٹ تھی وہ وائلیٹ نہیں ہوئی. اینڈ دس وڈ پرابلی بی دا سکسیس اسٹوریز آف دس ڈیکیڈ اور دا لاسٹ ڈیکیڈ وٹ ایور یو وڈ لائک ٹو کال اٹ. کیونکہ ہماری سپلائی چین جو اسٹریٹجیز ہیں وہ 2000 آنورڈس بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اگر ہم اپنی پرانی ڈسکشنس کو دیکھیں تو ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. سو دا سکسیس آف اینی آرگنائزیشن لائز ان دا سکسیس آف اٹس سپلائی چین. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی وڈ finish this lecture with a small note from our father of the nation whose saying actually falls into the same category جو آج ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے تھے. We should always respect the idea کہ ہم عام طور پہ کچھ باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بزنس پریکٹسز یا بزنس ایتھکس کے لیے بہت اچھی گائیڈ لائن یا مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو دس میسج ایکچولی ٹو دا نیشن فالز انڈر دا سیم کیٹیگری.
He says that my message to you all is of hope, courage and confidence. Let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle the grave issues that confront us with grim determination and discipline worthy of a great nation. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک ایسا پیغام ہے جو اپنے سے بہت آگے کی بات کہی جا رہی ہے. 1948 کی بات 2014 میں اور 13 میں اگر آپ اپنے بزنس پلان کا حصہ بنا رہے ہوں تو آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجی آپ کی آرگنائزیشن کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہے. آئی لیو یو ود دس تھاٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور presence today. Thank you. Allah Hafiz.